بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب کمرے میں عجیب سا ماحول پیدا ہونے لگا جو مجھے نیند میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جسے میں نے لائٹ نہ ہونے کے باعث گرمی پر محمول کیا تھا کہ شاید پنکھا نہیں چل رہا تبھی گرمی اور حبس ہو گئی ہے۔ میں اب بھی جاگے بغیر اس سب پر یقین کی مہر لگاتی پھر سے گہری نیند میں گم ہو گئی تھی نہ کمرے میں زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور میرے ناک میں چبھن ہونے لگی، بالکل ویسے جیسے دھواں اٹھنے سے ہوتی ہے۔ میں نے ناک کے آگے ہوا جھلاتے جیسے اس دھوئیں کو ختم کرنا چاہا جو کمرے میں پھیل کر میرے گھٹن کا باعث بن رہا تھا، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ یہ کیفیت ختم ہوئی ہی تھی کہ میں پھر سے نیند میں جانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ میں سو جاتی اچانک کمرے میں تلاوت کی آواز گونجنے لگی جو کہ ایک مردانہ اور بھاری بھرکم آواز تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا قرآن پاک کی کسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی آواز اتنی خوش الحان اور پرسوز تھی کہ میرے رگو پے میں سرور اترنے لگا اور میں اس آواز میں کھوتی ہوئی نیند ہی میں مسکرانے لگی۔ اس کی بھاری بھرکم اور پرسوز آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور میں نیند میں ہی مسکراتی ہوئی اسے سن رہی تھی۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور پھر اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی تو میں بے چین ہوئی اور اسی بے چینی میں میرا دل کیا کہ اس سورہ پڑھنے والے سے کہوں کہ پھر سے وہ اسی سورہ کی تلاوت کرے، اور اس مقصد کے لیے میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، مگر آنکھیں کھولتے ہی میں حیرت و خوف سے چیخ اٹھی کیونکہ میرے سامنے ہی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا، بلکہ وہ واقعات انسان کی زندگی پر چھا جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کی تلخ یادوں کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری زندگی میں بھی میرے ساتھ پیش آیا جسے میں آج تک نہیں بھلا پائی، بلکہ جتنا بھی اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کروں ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہوں۔ واقعہ جس نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میرا نام سواہت ہے لیکن سب مجھے پیار سے سبا کہتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 19 سال ہے اور 19 سال کی عمر میں ایف ایس سی کرنے کے بعد ایک یونیورسٹی میں آگے کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میرے گھر میں ہم 5 بہن بھائی، امی ابو اور دادا رہتے ہیں۔ میری دادی کا انتقال میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ وہ شوگر کی مریض تھیں، کی وجہ سے آئے دن ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، اور ایک دن ایسے ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اس لیے بے حد لاڈلی ہوں، جس کی ہر فرمائش اس کے کچھ کہنے پہ یا مانگنے سے پہلے پوری کی جاتی ہے۔ میرے چاروں بھائی مجھ سے بڑے ہیں، جن میں سے 3 اپنا بزنس چلا رہے ہیں، جبکہ مجھ سے بڑا بھائی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور مجھ سے 2 سال آگے ہے۔ وہ اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے، اکٹھے آتے اور اکٹھے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کا کورس اور شعبہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ میرے ابو بھی بڑے بھائیوں کے ساتھ ان کے کاروبار سنبھالتے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے یعنی کہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے چاروں بھائی ابھی غیر شادی شدہ ہیں، 3 منگنی شدہ ہیں جن کی شادی اگلے سال متوقع ہے، جبکہ جو بھائی مجھ سے بڑا ہے اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں کی گئی ہے۔ میں اور میرا چوتھے نمبر والا بھائی کافی شرارتی اور جولی سے ہیں، جن کا کھانا کوئی شرارت کیے بغیر ہضم نہیں ہوتا۔ یوں گھر میں کافی رونق لگی رہتی ہے۔ امی گھر میں ہی ہوتی ہیں، باہر کم ہی آنا جانا ہوتا ہے۔ گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہیں اور مجھے بھی مصروف رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن گھر کے کاموں میں کنی کترا جاتی ہوں کہ مجھے گھر کے کاموں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ سے تو ہم گھر کے کاموں کے لیے ملازم رکھ سکتے ہیں، لیکن میری امی کو گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند ہے، انہیں ملازم رکھنا پسند نہیں، اور ان کے اس شوق میں اکثر میں پس کر رہ جاتی ہوں کیونکہ پھر وہ سارے کام مجھ سے کروانے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں میرے دادا ہوتے ہیں جو یا تو اکثر گھر کے سامنے والی پارک میں پائے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ اخبار پڑھتے یا کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ میری امی ابو بے حد حسین ہیں، اتنے کہ ایسا لگتا ہے ہاتھ لگائیں گے تو میلے ہو جائیں گے۔ اپنے دادا دادی کی جوانی کی تصویریں بھی دیکھ رکھی ہیں اور وہ بھی اپنی جوانی میں بے حد حسین ہوتے تھے۔
اب میں اور میرے چاروں بھائی بھی بے حد حسین ہیں، اور مجھے لگتا نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ہمیں یہ حسن وراثت میں ملا ہے، اور یہ بات کسی حد تک سچ بھی ہے۔ لیکن ایک بات ہم سب میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، وہ ہے ہماری آنکھوں کا رنگ۔ میرے سبھی بھائیوں کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ ہے، میری امی کی آنکھوں کا رنگ بھی گہرا کالا ہے، جبکہ ابو کی آنکھوں کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ میرے دادا اور دادی دونوں کی آنکھوں کا رنگ بھی گہرا بھورا تھا، لیکن سب کو حیرت میری آنکھوں پر ہوتی تھی، کیونکہ نہ ہی میری آنکھوں کا رنگ کالا تھا نہ ہی گہرا بھورا، بلکہ میری آنکھوں کا رنگ ہرا تھا۔ میری ہیزل گرین آنکھیں، جو بھی دیکھتا وہ پلٹ پلٹ کر بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا۔ میری آنکھیں نہ ہی میرے دادا دادی میں سے کسی پر گئی تھیں، نہ ہی میرے ماں باپ پر، بلکہ میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ میری آنکھیں میری مرحومہ نانی پر گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی میری طرح ہری تھیں، ہیزل گرین، جو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ لیکن میری اور میری نانی کی آنکھوں میں صرف ایک تل کا فرق تھا۔ میری داہنی آنکھ میں سفید جگہ پر بالکل ننھا سا چھوٹا سا تل تھا، جو میری آنکھوں کو مزید خوبصورت بناتا تھا۔ میری آنکھوں کی وجہ سے اور ذہانت کی وجہ سے میری ہر جگہ پذیرائی کی جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی ہر دل عزیز تھی، اور میری کلاس مجھے ہر جگہ آگے رکھتی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے، ہماری یونیورسٹی میں نئے بیچ آ رہے تھے، اور ہم سب مل کر ان کے ساتھ پرینک کر رہے تھے۔ میری کلاس نے بھی ان سب کے ساتھ پرینک کرنے کا سوچا تھا، جس پر میں نے ان سب کو منع بھی کیا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں، لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی تھی، اور سب نئے طلباء پر پرینک کرنے میں مگن ہو گئے تھے۔ ان سب سے اکتا کر میں اکیلی ہی اپنا بیگ لے کر یونیورسٹی کی لائبریری کی جانب بڑھی تھی کہ میری نگاہ دائیں جانب جاتی گلی کی طرف اٹھی۔ یہاں میں کبھی نہیں آئی تھی، نہ ہی آنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن میں خود تو یہاں نہیں آئی تھی، کسی اور کو بھی یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے باقی لوگوں سے یہاں کے بارے میں عجیب باتیں سنی تھی، جیسے کہ یہاں سایہ ہے اس لیے یہاں کوئی نہیں آتا، لیکن مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے میں ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک کر اس تنگ سی گلی میں سے گزر کر آگے چلی آئی۔ اب جہاں میں کھڑی تھی یہ ایک بالکل چھوٹا سا میدان تھا، جہاں جگہ جگہ پر ٹوٹی ہوئی کرسیاں، سنگی بینچ اور میز پڑے ہوئے تھے۔ یقیناً یونیورسٹی کا سارا فالتو سامان یہاں ہی پھینک دیا جاتا تھا۔ میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی تو ایک کرسی نظر آئی، جو صحیح سلامت تھی مگر الٹی پڑی تھی۔ میں نے اس کرسی کو سیدھا کر کے ایک سگی بینچ کے قریب کیا، اور پھر اس کرسی پر بیٹھ کر اپنا بیگ اور رجسٹر اس سگی بینچ پر رکھا۔ مجھے علم تھا کہ یہاں کوئی بھی آنے کی جرت نہیں کرے گا، اور میں سکون سے اپنی پڑھائی کر سکوں گی۔ تبھی میں مصروف سے اپنے بیگ سے کتاب نکال کر پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ میں نے اس وقت جینز پر گھٹنوں تک آئی قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹے کو رول کر کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، جبکہ بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیا ہوا تھا، جو میرے سر کے ہلنے سے دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کر رکھا تھا، اور آنکھوں کو جو پہلے ہی خوبصورت تھی مزید حسین بنانے کے لیے ان میں گہرا کاجل ڈال رکھا تھا، جس سے آج ہر کوئی میری آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا ضرور تھا۔ میں کچھ دیر اپنی پڑھائی کرتی رہی، لیکن تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی کی نظروں کی زد میں ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی کی موجودگی کا احساس مجھے مسلسل ہو رہا تھا۔ میں نے اس سوچ کو وہم گردان کر سر جھٹکا اور پھر سے سر جھکا کر اپنی پڑھائی کرنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد اچانک ہی ٹھنڈی اور خوشگوار سی ہوا کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا، تو میں نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ جہاں ماحول ہی بدلا ہوا تھا، کچھ دیر پہلے جس آسمان پر دھوپ چھائی تھی وہاں اب ہلکے ہلکے بادلوں کا بسیرا تھا، اور ہر طرف ٹھنڈی پرکیف مگر خوشگوار سی ہوا چل رہی تھی، جو میری طبیعت پر اچھا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور پھر سے پڑھائی کرنے لگی کہ شاید سورج کو ترس آ گیا ہو، اور اس نے اپنا آپ چھپانا ہی بہتر سمجھا ہو۔ ابھی میں نے پڑھائی شروع ہی کی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سامنے بیگ کے پاس بیٹھا ہو۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو وہاں صرف میرا بیگ ہی موجود تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اب نہ صرف مجھے کسی کی نظریں بلکہ کسی کی موجودگی بھی محسوس ہونے لگی تھی، ایسے جیسے کوئی بالکل سامنے بیٹھ کر مجھے گھور رہا ہو۔
مجھے جب کوئی نظر نہ آیا مگر یہ احساس بھی مسلسل ہوتا رہا تو میں اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اٹھتی میری آنکھیں بوجھل سی ہو گئیں اور مجھے اپنی آنکھوں پر کسی کا ہاتھ چلتا محسوس ہوا، جیسے کوئی میری آنکھوں کو چھو رہا ہو۔ میں نے حواس باختہ ہو کر اپنے سر کو جھٹک دیا تو وہ لمس بھی دور ہو گیا، مگر جیسے ہی میرا سر پہلی سی حالت میں آیا تو مجھے پھر سے اپنی آنکھوں پر کسی کی انگلیوں کے لمس محسوس ہوئے۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور آواز میرے حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بیگ اور چیزیں اٹھائیں اور بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ باہر جانے تک مجھے وہ نظریں مسلسل خود پر محسوس ہو رہی تھیں، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جیسے اگر میں پلٹ کر دیکھتی تو میں پتھر ہو جاؤں گی۔ باہر آ کر میں پھولے سانسوں کے ساتھ یونیورسٹی کے میدان میں بیٹھ گئی تھی۔ تبھی میری سہیلیاں آئیں اور مجھے اپنے کیے پرینکس کے بارے میں بتانے لگیں۔ پھر جب مجھے نڈھال دیکھا تو چونک کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ بھاگ کر آنے سے سانس پھول گیا ہے۔ بات سن کر ان میں سے ایک نے جلدی سے مجھے پانی کی بوتل دی، جسے میں نے ایک ہی سانس میں چڑھا لیا تو میری سانس بحال ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں میں سب کچھ فراموش کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا میں اسے بھول کر مزید کلاسز لینے لگی تھی، اور پھر چھٹی کے وقت میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنی ماں کے ساتھ رات کا کھانا بنانے میں مدد کی تھی۔ پھر سب کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر تک اپنا یونیورسٹی کا کام کیا، اسائنمنٹ بنائی اور پھر کوئز کی تیاری کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر ہے اور میرے ساتھ والا کمرہ میرے بھائی کا ہے۔ میری عادت تھی کہ میں روز رات کو کھڑکی کھلی رکھ کر سوتی تھی۔ وجہ تھی کہ آج بھی میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر گہری نیند سو گئی تھی۔ یونیورسٹی میں ہوا واقعہ میں بالکل بھول چکی تھی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اس واقعے کو یاد رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نیند میں گم تھی جب اچانک کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ ایک دم تپش بڑھ سی گئی تھی جس سے کمرے میں حبس پیدا ہونے لگا تھا۔ میں نے گرمی کے احساس سے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے ہی ہاتھ سے خود کو ہوا جھلنے لگی۔ اس بیچ مجھے ایک پل کو ایسا لگا جیسے پورے کمرے میں ایک جھٹکے سے آگ روشن ہوئی ہو۔ یہی محسوس کر کے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں تسلی کر کے ایک بار سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ جلد ہی میں پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ جب ہی وہی ٹھنڈی ہوا پورے کمرے میں چلنے لگی، جیسی یونیورسٹی کی اس ویران سی جگہ پر چلی تھی جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اور میں چلی گئی تھی۔ اس ہوا کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکیوں کے پٹ آپس میں بجنے لگے۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے چپتا ہوا سا دھواں میری ناک میں گھس رہا ہے۔ یہ کیفیت کافی دیر رہی اور ابھی یہ کیفیت ختم ہی ہوئی تھی کہ میں پھر سے نیند میں جانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ میں سو جاتی اچانک کمرے میں تلاوت کی آواز گونجنے لگی، جو ایک مردانہ اور بھاری بھرکم آواز تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا قرآن پاک کی کسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی آواز اتنی خوش الحان اور پرسوز تھی کہ میرے رگو پے میں سرور اترنے لگا اور میں اس آواز میں کھوتی ہوئی نیند میں ہی مسکرانے لگی۔ اس کی بھاری بھرکم آواز پرسوز آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور میں نیند میں ہی مسکراتی ہوئی اسے سن رہی تھی۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور پھر اچانک وہ آواز آنا بند ہو گئی تو میں بے چین ہوئی، اور اسی بے چینی میں میرا دل کیا کہ اس سورہ پڑھنے والے سے کہوں کہ پھر سے وہ اسی سورہ کی تلاوت کرے، اور اس مقصد کے لیے میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، مگر آنکھیں کھولتے ہی میں حیرت و خوف سے چیخ اٹھی کیونکہ میرے سامنے ہی ایک خوبصورت سا مرد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے حد حسین تھا، جس کے کندھوں سے کچھ اوپر تک آتے بال تھے، گورا چہرہ، تیکھے نین نقش اور سرخ گلابی ہونٹ، اور سفید لباس میں ملبوس تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سفید رنگ بنا ہی اسی کے لیے ہو۔ وہ اتنا حسین تھا، میرا دل کیا اسے دیکھتی رہوں، لیکن پھر میں چونک کر ہوش میں آئی کہ رات کو اس پہر ایک غیر مرد میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی میرے بھائی کی آواز آئی کہ دروازہ کھولو۔ میں اپنے بھائی کی آواز سن کر گھبرا گئی کہ اب بھائی کو کیا جواب دوں گی،
کہ یہ آدمی کون ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے چھپانا چاہا، مگر وہ ہلا تک نہیں، نہ ہی میری کوئی بات مانی۔ دوسری طرف میرے بھائی کا دروازہ کھولنے کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس آدمی کو دیکھتے ہوئے جا کر دروازہ کھول دیا تو میرے بھائی نے غصے سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی اور چیخی کیوں تھی۔ میں نے کہا میں اتنی گھبرا گئی اور ڈر گئی تھی کہ جواب بھی پورا نہیں دے پا رہی تھی، مگر میرا بھائی مجھے پیچھے کر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی پیچھے کو پلٹی، مگر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کمرے میں ہم دونوں بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جہاں میں حیران ہوئی تھی وہیں میں کچھ مطمئن بھی ہوئی کہ اب بھائی کو غصہ نہیں آئے گا۔ میں نے بھائی کے پھر سے پوچھنے سے پہلے کہا کہ ایک کاکروچ آ گیا تھا بیڈ پر، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی اور چیخ پڑی۔ میرے بھائی نے مجھے گھورا اور کہا کہ کاکروچ سے ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اوپر سے چیخ مار کر مجھے بھی ڈرا دیا۔ اب سو جاؤ سکون سے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو میں نے بھی یہ سوچتے ہوئے دروازہ بند کیا کہ وہ آدمی سچ میں یہاں تھا یا میں خواب دیکھ رہی تھی۔ یہی سوچتی ہوئی میں پلٹی تو میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ سامنے وہ ہی آدمی بیٹھا ہوا تھا جو عمر سے 26-27 سال کا لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئیں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، جس پر میں دم ساتھ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پوچھا کہ تم اندر کیسے آئے اور غائب کیسے ہو گئے تھے کہ میرا بھائی تمہیں دیکھ بھی نہیں پایا؟ جس پر اس نے جواب دینے کے بجائے کہا ایسے، اور اس کے ساتھ ہی چٹکی بجائی تو وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ میں خوف سے جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ ابھی میں سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اچانک وہ پھر سے میرے سامنے حاضر ہو گیا اور بولا کہ میں ایسے گیا تھا اور ایسے ہی آ گیا۔ میں نے سرسراتے لہجے میں پوچھا کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور مجھے تمہاری آنکھوں سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہیں میں نے تمہارے جامع کی اس ویران جگہ میں دیکھا تھا جہاں میں رہتا ہوں، اور وہاں کوئی نہیں آتا، مگر تم آئی اور آ کر مجھے اپنی آنکھوں کا عاشق بنا لیا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگی تو اس نے میری آنکھوں کو انگلی سے چھو کر کہا کہ گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے بیڈ کے پیرہانے کی جانب بیٹھ گیا تو میں بھی ڈرتی ہوئی اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر قرآن پاک کی کسی سورہ کی تلاوت کرنے لگا۔ مجھے کچھ دیر پہلے کی وہ تلاوت یاد آئی جو میں سونے کے دوران سن رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی جن زادہ تب بھی قرآن پاک کی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، مگر اس کی پرسوز آواز میں کی گئی تلاوت کا سرور میرے رگو پہ طاری ہو رہا تھا اور میری آنکھیں بوجھل ہو کر نیند کے خمار میں ڈوب رہی تھیں۔ وہ مسلسل تلاوت کرتا رہا اور میری آنکھیں بوجھل ہوتی رہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں مزید خود کو زبردستی جگا نہ سکی اور بستر پر لیٹتی گہری نیند میں اتر گئی۔ جیسے ہی میں سوئی تو اس نے تلاوت بند کی اور اٹھ کر میرے قریب چلا آیا اور میری آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ میں گہری نیند میں تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ نہ مجھے اپنا ہوش تھا نہ ہی اس بات کی خبر کہ وہ جنزادہ میرے سونے کے بعد میرے کمرے میں موجود ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر بوجھل سا تھا اور آنکھیں بے حد بھاری ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھنے لگی تو میرا سر چکرایا اور میں واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر دبانا شروع کیا تو رات کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ سب کچھ یاد آتے ہی میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ میرے کمرے میں ایک جن زادہ تھا جس نے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ میری آنکھوں کا عاشق ہو گیا تھا، اور یہی نہیں اس نے کسی سورہ کی تلاوت بھی کی تھی جسے سن کر میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ میرا سر درد ذرا کم ہوا تو میں اٹھی اور باتھ روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد میں باہر آئی تو یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی اور پھر تیار ہو کر ناشتہ کر کے میں یونیورسٹی آ گئی۔ وہاں آ کر معمول کے مطابق لیکچر لیے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ کرتی رہی۔ مجھے اپنی طبیعت کچھ سست محسوس ہو رہی تھی اور یہ بات میری سہیلیوں نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ میں آج جلد ہی اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میری طبیعت نہ سنبھلی تو میرا بھائی مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے گیا، جس نے مجھے چیک کر کے بس تھکاوٹ کا بتایا اور کہا کہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئی تو میری امی نے مجھے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آرام کرنے لگی
اور بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنی طبیعت خرابی پر حیرانگی تھی۔ کل رات تک تو میں بالکل ٹھیک تھی، لیکن صبح ہوتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور ڈاکٹر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، صرف تھکاوٹ ہے۔ لیکن سر اور آنکھوں میں ہوتے درد کی وجہ سے یہ مجھے تھکاوٹ نہیں لگ رہی تھی۔ یہی بس سوچتے سوچتے میں دن کے وقت ہی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ میں نہ جانے کب تک سوتی رہتی۔ جب میری ماں کمرے میں آئی اور رات کا کھانا کھلانے کے لیے نیچے لے گئی، سب کے ساتھ کھانا کھا کر اور باتیں کر کے میری طبیعت کچھ بہل گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میرا بڑا بھائی مجھے چہل قدمی کے لیے باہر لے گیا تھا، اور باہر کی کھلی اور ٹھنڈی ہوا نے میری طبیعت پر اچھا اثر ڈالا اور میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی۔ دیر کی چہل قدمی کے بعد ہم نے آئس کریم کھائی اور باتیں کرتے ہوئے ہم گھر واپس لوٹ آئے۔ باہر سے آنے کے بعد کچھ دیر ایک ساتھ بیٹھ کر ہم سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے، لیکن کمرے میں آنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں کوئی کتاب پڑھنے لگی۔ رات کے 10 بجے تھے جب اچانک میں نے سامنے دیکھا تو چونک اٹھی، کیونکہ میرے سامنے کل والا جن زادہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو وہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے میری طبیعت کی خرابی کا کیسے پتہ چلا۔ پھر سوچا کہ وہ ایک جن زادہ ہے تو اسے پتہ چلنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں نے کچھ پوچھا نہیں اور اپنی طبیعت کے بارے میں بتانے لگی، جو پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ ایک جن زادہ تھا، لیکن مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نہ ہی اس کا حلیہ بھیانک تھا، نہ ہی اس نے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا۔ اپنی طبیعت کا بتا کر میں چپ ہو گئی تو وہ مجھے چپ دیکھ کر اپنے اور جنات کے بارے میں بتانے لگا، جس میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی چپ چاپ سنتی رہی جب تک وہ بولتا رہا۔ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، جس پر میں کچھ سٹپٹائی بھی اور اسے کہا کہ وہ میری آنکھوں کو نہ دیکھے، جس پر اس نے کہا کہ اسے میری آنکھوں سے عشق ہے اور وہ یہاں میری آنکھیں دیکھنے ہی آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چپ رہ گئی، لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی، اور اگر انہیں یہ پتا چلا کہ یہ ایک جن زادہ ہے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہی سوچتی ہوئی میں بے دھیانی سے کچھ دیر تک اسے ایسے ہی سنتی رہی۔ پھر اچانک اس نے سورہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ یہ تلاوت کرتے ہی میں پرسکون سی ہونے لگی۔ وہ تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ میں سو چکی تھی اور میرے سونے کے بعد اس نے پھر سے میری آنکھوں کو چھوا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا، لیکن کل کی طرح میں آج بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس نے میری آنکھوں کو چھوا ہے۔ وہ کب گیا کب نہیں مجھے کچھ خبر نہیں، اور میری آنکھ اگلے دن صبح کے وقت ہی کھلی تھی۔ کل کی طرح آج بھی میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، جبکہ آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سر اور آنکھوں پر منو وزن لاد دیا ہو۔ آج تو مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر ہی جا پاتی۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر بھی دھندلا دھندلا سا ہو رہا تھا۔ میں نے نڈھال آواز میں اپنی امی کو بلایا، جو تقریباً 5 منٹ بعد میرے کمرے میں آئی اور مجھے نڈھال اور بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ اسی وقت وہ میرے بھائی کو بلا لائیں اور پھر وہ فوراً مجھے ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا، لیکن مجھ میں کوئی بیماری سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں تھی۔ میرے سر میں، آنکھوں میں اور پورے جسم میں درد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی ہو، مگر ڈاکٹر گو کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میری ماں کے کہنے پر ڈاکٹر ایک بار پھر میرا معائنہ کرنے لگا اور ٹارچ کی روشنی میری آنکھوں میں ماری تاکہ آنکھیں چیک کر سکے۔ میرا بھائی قریب ہی کھڑا تھا اور میری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی وہ چیخا۔ اس کے چیخنے سے جہاں میں ڈری وہیں ڈاکٹر اور میری ماں بھی گھبرا کر اس کے چیخنے کی وجہ پوچھنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ صبا کی آنکھ کا تل غائب ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور حیرت و خوف سے اپنی ماں اور بھائی کو دیکھنے لگی۔ میری ماں تیزی سے میرے قریب آئی اور میری دائیں آنکھ کا جائزہ لینے لگی، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا سچ میں میری آنکھ میں تل نہیں ہے؟ تو میری ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر بھی حیرت سے
हम सब को देख रहा था। मैं तेजी से उठी मगर चकरा गई, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते कदमों से आईने के सामने जा खड़ी हुई और अपनी आंख का जायजा लेने लगी। मगर मेरी आंख में सच में दिल नहीं था। लग रहा था जैसे ये आंख हमेशा से ऐसी हो, बल्कि मेरी आंखों में हमेशा जो चमक होती थी वो भी मान पड़ चुकी थी। मेरी आंखों की रौनक बिल्कुल हो गई थी और ये सब देखकर मैं घबरा गई और बुरी तरह रोने लगी। आंख का दिल मुझे बेहद पसंद था। अब अचानक से उसका गायब हो जाना हम सबकी समझ से बाहर था। मुझे रोते देखकर मेरी माँ ने डॉक्टर को सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हुआ कि ऐसी तो कोई बीमारी नहीं कि दिल गायब हो जाए। मेरी तसल्ली के लिए उसने एक बार फिर मेरा मुआयना किया मगर कुछ हासिल ना हुआ। कुछ ही देर में हम लोग मायूस होकर घर लौट आए थे। घर आकर माँ ने बाकी सबको भी इस बारे में बताया तो सब हैरान और परेशान हुए, मगर फिर सब ने मुझे तसल्लियां दी, जिस पर मैं वक्ती तौर पर बहल गई। मैंने सेहत की बहाली के लिए वक्त पर दवाई ली, वक्त पर खाना खाया और वक्त पर सोने चली गई। तबीयत खराबी की वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी और फिर कुछ दिनों में मैं मुसलसल यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करने पर मजबूर हो गई। आज ये सब कुछ हुआ था, मगर फिर ये मामूल बन गया था और जो कुछ हो रहा था वो मैं या मेरे घर वाले बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे, सिवाय इसके कि मेरी आंखों की रौनक खत्म होती जा रही थी। मेरे कमरे में रोज रात को वो जिनज़ादा आ जाता था जो मेरी आंखों पर आशिक था। वो मेरे कमरे में आता और रोज सूरा की तिलावत करता जिससे मैं बाखबर होती। लेकिन जैसे ही मैं सो जाती वो मेरी आंखों को छू कर जेरे लब न जाने क्या पड़ता, जिससे मैं अनजान होती और फिर वो चला जाता। मुझे सिर्फ इतना इल्म था कि वो जिनज़ादा रोज आता था और रोज ही सूरह की तिलावत करता था, जिसे सुनते सुनते मैं सो जाती थी। लेकिन अगले दिन फिर मैं रोज की तरह बीमार होती थी कि मुझसे हिला भी नहीं जाता था। मैं दिन ब दिन कमजोर होने लगी थी और अब तो मेरी आंखों में धुंधुलाहट उतरने लगी थी। मैंने ये भी नोट किया था कि मेरी आंखों का रंग गहरे हरे से हल्का होने लगा है। ये सब देखकर मैं मजीद परेशान होने लगी थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कई टेस्ट करवाने के बाद भी मेरी हर रिपोर्ट नॉर्मल ही आती थी। घर वाले अलग परेशान हो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है जो मेरी आंखों के साथ ये सब होता जा रहा है। सवाल बहुत थे, मगर जवाब किसी का भी नहीं था। यूनिवर्सिटी से मेरी छुट्टियां होती जा रही थी, जिस पर मैं और मेरे घर वाले अलग परेशान थे। मेरी माँ ने मुझे किसी पीर फकीर के पास ले जाना चाहा था, लेकिन मेरे बाप ने सख्ती से मना कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है और ये पीर फकीर ढोंग करते हैं। मसला ना भी हो तो मसला बना देते हैं। जिस पर मेरी माँ चुप करके रह गई थी और यूं ये मसला हल होके ना दे रहा था। मेरे बाप ने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से भी मेरा चेकअप करवाया था, मगर नतीजा फिर भी सिफर ही निकला था। उन्हीं दिनों में से एक रात की बात है। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई थी और मामूल के मुताबिक वो जिनजादा भी अपने मुकर्रर वक्त पर मेरे कमरे में आ गया था और सूरा की तिलावत करने लगा था। लेकिन मैंने बीच में उसे टोक दिया। मुझे अचानक ही एक ख्याल आया था कि वो एक जिनजादा है। मुझे डॉक्टर्स तो ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अपने जादू के जोर पर जरूर मुझे ठीक कर सकता था। और यही बात मैंने उस जिनजादे से कही कि मेरा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा तो तुम मुझे ठीक कर दो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा और फिर सिर हिलाकर मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ रखा और जेरे लब कुछ पढ़ा, जिससे मुझे अपने जिस्म में ताकत महसूस हुई और मुझे तकवीयत मिली। मुझे सुकून महसूस हुआ। तो वो एक बार फिर सूरह की तिलावत करने लगा और मेरे सोने के बाद मेरी आंखों को छुआ और फिर कब गया मुझे खबर नहीं। अगले दिन मेरा फिर वही हाल था, जिस पर मैं बेहद परेशान होने के साथ घबरा गई थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती थी। सुबह के वक्त मेरी माँ मेरे पास आई तो काफी संजीदा और परेशान थी। मेरी माँ ने आते ही मुझसे पूछा कि कुछ दिनों से मैं तुम्हारे कमरे से किसी मर्द की तिलावत की आवाज सुन रही हूँ, वो कौन है? मैं जानती हूँ वो टेप रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी उससे बातों की आवाज भी सुनी है। तो मुझे बता कि वो कौन है जो आधी रात के वक्त तुम्हारे कमरे में मौजूद होता है। अपनी माँ की बात सुनकर मैं घबरा उठी थी, लेकिन अब छुपाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर छुपाती तो मेरी माँ मेरे बारे में ही शक में पड़ जाती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तभी शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें हर बात बता दी और जो जो मैं बताती जा रही थी मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और वो मजीद परेशान नजर आ रही थी। मेरी माँ ने सारी बात सुनकर कहा कि तुम्हें पहले ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि वो तुम्हारी आंखों का आशिक है और वही तुम्हारी आंखें तुमसे छीन रहा है। मैं अपनी माँ की बात समझ नहीं पाई थी।
تبھی اپنی ماں سے وضاحت طلب کی تو میری ماں نے بتایا کہ جس دن سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے اس دن وہ جن زیادہ تم سے ملا تھا اور تمہارے کمرے میں آیا تھا. یہی نہیں، جب سے وہ تمہارے کمرے میں آ رہا ہے تب سے ہی تمہاری طبیعت اور آنکھ اب رہنے لگی ہیں. تمہاری آنکھوں کا تل غائب ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی ہے. ڈاکٹرز کو تمہارا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس سب کی وجہ وہ جنزادہ ہے. جب سے وہ تم سے ملا ہے تب سے ہی تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ پہلے تم بالکل ٹھیک تھی. اپنی ماں کی باتیں سن کر میں بھی حیرانی میں پڑ گئی تھی کہ سچ ہی تھا کہ جب سے وہ جن زیادہ مجھ سے ملنے لگا تھا تب سے ہی میرا یہ حال رہنے لگا تھا. اور میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کب میرے کمرے سے جاتا تھا. مجھے اس نے نقصان نہیں پہنچایا تھا مگر پھر بھی نقصان پہنچا دیا تھا. مجھے اس سے اب خوف محسوس ہونے لگا تو میں بے بسی سے رونے لگی، جس پر میری ماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ مجھے اور میری آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. اس وقت صبح ہو رہی تھی اور وہ جن زیادہ میرے پاس نہیں تھا. میں اپنی ماں کی باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ میری ماں کا تجزیہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں تھا. یہ سب شروع ہی تب سے ہوا تھا جب سے وہ جن زیادہ میری زندگی میں آیا تھا. میری ماں مجھے تسلی دے کر باہر نکل گئی، جبکہ میں وہیں بیٹھی اس سب کے بارے میں سوچتی رہ گئی. کچھ دیر بعد میری ماں مجھے سہارا دے کر باہر لے گئی اور پھر باہر ہی ناشتہ کیا. اس کے بعد میری ماں کسی کو فون کرنے لگی. وہ کس سے بات کر رہی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن میری ماں بے حد پریشان لگ رہی تھی اور شاید نہیں، یقیناً یہ پریشانی میری وجہ سے تھی. دن کے 11 بجے کا وقت تھا جب میری ماں فون کال سے فارغ ہوئی اور میری طرف لپکی. کچھ ہی دیر میں میری ماں نے مجھے چادر اوڑھائی اور پھر خود بھی چادر اوڑھ کر مجھے لے کر گھر سے باہر نکل آئی. باہر آ کر ہم نے ٹیکسی رکوائی اور اس میں بیٹھ گئے. میری ماں اب ٹیکسی والے کو کسی جگہ کا پتہ بتا رہی تھی جہاں ہمیں جانا تھا. آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں ایک سنسان سی تنگ جگہ پر اتارا جہاں سے ٹیکسی آگے جانے کا راستہ نہیں تھا. میری ماں نے کرایہ دیا اور فون پر کسی کو کال ملائی، جس سے راستہ پوچھ پوچھ کر وہ آگے بڑھنے لگی. میں بھی اپنی ماں کے سہارے اپنا نڈھال سا وجود لیے ان کے ساتھ ہی آگے آگے بڑھ رہی تھی. تقریباً 15 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہم ایک تنگ و تاریک سی گلی میں داخل ہو چکے تھے جس کے آس پاس گھر ہی گھر بنے ہوئے تھے. یہ ایک گنجان آباد سی جگہ تھی جہاں آس پاس کئی چھوٹے بڑے گھر تھے. اس گلی کو پار کر کے ہم لوگ آگے نکلے تو سامنے کھلا سا میدان تھا جس کے کونے پر 2 کمرے بنے نظر آ رہے تھے اور شاید یہی ہماری منزل تھی. ہم لوگ ان کمروں کی طرف بڑھے اور پھر جلد ہی وہاں پہنچ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے. پورے کمرے میں دری بچھی ہوئی تھی اور ایک طرف لکڑی کی ایک والی الماری تھی. دیوار کے پاس تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی 1 فٹ اونچی ٹیبل رکھی ہوئی تھی جس کے سامنے دیوار کے ساتھ تکیا پڑا ہوا تھا جو شاید کسی کے بیٹھنے کی جگہ تھی. پورے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں تھا. ہم دونوں جا کر اس ٹیبل کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ گئے. 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد ہمارا انتظار ختم ہوا اور کمرے میں ایک باریش آدمی داخل ہوا جس کی سفید و سیاہ داڑھی اس کے سینے کو چھو رہی تھی. مجھے بھی سیاہ و سفید اور بڑی بڑی تھی. سر کے بال اس کے کندھوں سے تھوڑے اوپر تک آ رہے تھے. اس کا چہرہ بے حد گورا اور پر نور تھا اور آنکھیں بے حد سیاہ. اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں سفید موتی والی انگوٹھی. میں نے ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لے لیا جو دکھنے میں کافی معقول نظر آتا تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ میری ماں مجھے یہاں اس آدمی کے پاس کیوں لائی تھی. لیکن یہ سوال بھی سوال نہیں رہا بلکہ جلد ہی مجھے اس کا جواب مل گیا. یہ کوئی عامل تھا جو سرکش جنات وغیرہ کو قابو کرتا تھا اور لوگوں کو ان جنات سے نجات دلاتا تھا. میری ماں یہاں میرا علاج کروانے یعنی میرا اس جن زادے سے پیچھا چھڑانے کے لیے لائی تھی. میں کچھ گھبرائی مگر چپ چاپ بیٹھی رہی. عامل کے پوچھنے پر میری ماں نے اس عامل کو لفظ بلفظ ساری بات بتائی جسے وہ چپ چاپ سنتا رہا. میری ماں ساری بات بتا خاموش ہوئی تو عامل اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور غور سے میری آنکھوں کو دیکھنے لگا. کچھ دیر میری آنکھوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے سر ہلایا اور مجھ سے کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو اور میرے ہاتھ پر رکھ دو. میں نے کچھ گھبرا کر اپنی ماں کو دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ آگے کرنے اور نہ گھبرانے کا اشارہ کیا.
میں نے ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ سیدھے کر کے اس عامل کی ہتھیلیوں پر رکھ دیے، جس پر اس نے میرا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے میرے ہاتھ چھوڑے اور پھر اپنی جگہ پر واپس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اس نے رجسٹر پر کچھ لکھا اور پھر کہا کہ وہ جن زادہ اس کی آنکھوں پر عاشق ہو گیا ہے اور وہ اس کی آنکھیں لے جانا چاہتا ہے اور وہ آنکھیں اپنی محبوبہ کی آنکھوں سے بدلنا چاہتا ہے، جو کہ ایک جن زادی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن اس نے تسلی دی کہ جلد ہی وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ اس کی تسلی پر مجھے اور میری ماں کو کچھ سکون ہوا۔ اس عامل نے ایک چھوٹا سا کپڑا لیا اور اس پر کچھ دیر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا کہ اس کپڑے کو روز اپنی آنکھوں پر باندھ کر سونا ہے، جس سے وہ جن زیادہ تمہاری آنکھوں کو نہ ہی چھو سکے گا، نہ ہی تمہارے قریب آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ آج رات میں تمہارے گھر پر ہی ہوں گا، تو اس جن کو جلد ہی قابو کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے وہ کپڑا تھام لیا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلی۔ وہ عامل بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو تالا لگایا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم گھر واپس آ گئے۔ عامل کو چائے پلا کر گیسٹ روم میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں وہ اب آرام کر رہا تھا۔ میری ماں نے اس کے کھانے پینے کا اہتمام بھی کر دیا تھا۔ میرے باپ اور بھائیوں کو بھی میری ماں نے سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر وہ کچھ پریشان ہوئے تھے، مگر پھر عامل کی آمد پر وہ بھی راضی تھے کہ وہ سب اب اس مصیبت سے جان چھڑوانا چاہتے تھے جو میری اپنی لاپرواہی کی بدولت میرے گلے پڑی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی عامل کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی میں نے کھلا ہی رکھا تھا کہ ایسا عامل نے کرنے کو کہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب وہ جن زادہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آہٹ سے ہی میں اسے پہچان گئی تھی۔ میری آنکھوں پر پٹی دیکھ کر اس نے پوچھا کہ یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ آنکھوں پر تو میں نے بہانہ لگا دیا کہ کچھ دنوں سے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آنکھوں پر ٹھنڈی پٹی رکھنے کا کہا ہے۔ پتہ نہیں اسے میری بات پر یقین آیا تھا یا نہیں، لیکن وہ چپ ضرور کر گیا تھا۔ کچھ دیر وہ میری طبیعت کا پوچھتا رہا، پھر اچانک وہ سورہ کی تلاوت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی میں گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ میں سو گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قریب آ کر میری آنکھوں سے وہ پٹی اتارنی چاہی، مگر جیسے ہی اس نے پٹی کو ہاتھ لگایا، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، جس سے وہ دور جا گرا اور کراہنے لگا۔ کچھ سنبھل کر اس نے مجھے دیکھا اور جیسے ساری بات سمجھ گیا کہ یہ پٹی اسی سے حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بار مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے میرا بازو تھام کر مجھے ایک جھٹکے سے اٹھانا چاہا، لیکن اب کی بار پھر اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، جس سے وہ ایک بار پھر اچھل کر دور جا گرا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، کیونکہ اب کی بار کا جھٹکا شدید تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور عامل اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے میری ماں بھی موجود تھی، جو اس حسین جنزادے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ عامل تیزی سے اس تڑپتے جنزادے کے قریب گیا اور پھر اس کی آنکھوں پر سختی سے ہاتھ رکھ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا، جس سے مجھے اپنے جسم میں طاقت دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کا درد بھی غائب ہونے لگا۔ مدہوشی اتری تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر اپنی آنکھوں سے پٹی نہ ہٹائی۔ اب وہ عامل اپنا ہاتھ اس جنزادے کے سینے پر رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پڑھتا، اس جنزادے نے عامل کو ایک جھٹکا دیا، جس سے وہ پیچھے کو جا گرا۔ اب وہ جنزادہ پھر سے میری طرف بڑھنے لگا تو عامل نے دم کیا ہوا پانی نکالا اور تیزی سے اس جنزادے پر چھڑکا، جس سے وہ اونچی آواز میں دھاڑا اور پھر چیختا چلاتا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس کی دھاڑوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ اچانک اس کی دھاڑیں کم ہونے لگی اور وہ نیچے گرا تو عامل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر سے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس جنزادے کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اچانک اس کا جسم دھواں بننے لگا اور پھر وہ دھواں عامل کی شیشی میں قید ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں عامل اسے قید کر چکا تھا اور پھر وہ شیشی کا ڈھکن بند کر کے ہماری طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جنزادہ اب قید ہو چکا ہے اور آپ کی بیٹی کی آنکھیں بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آئندہ ویرانے میں جانے سے احتیاط کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے آہستہ سے پٹی اتاری اور آئینے کے سامنے دیکھا۔ میری نہ صرف طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی بلکہ آنکھیں بھی ٹھیک تھیں اور آنکھوں میں موجود دل بھی واپس آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ عامل جنزادے کو قید کر کے واپس اپنے ٹھکانے پر جا چکا تھا۔ اس نے کہا تھا
کہ وہ اس جنزادے کو قید میں نہیں رکھے گا بلکہ واپس اس کی دنیا میں بھیج دے گا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور یونیورسٹی جانے اور اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگی تھی۔ میں نے صرف اکیلے ویرانے میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا تھا بلکہ ساری بچکانہ حرکتیں بھی چھوڑ دی تھی اور مکمل پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میرے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں تو میں اپنی بھابھیوں اور پھر بعد میں ان کے آنے والے بچوں میں مصروف ہو گئی۔ بھائیوں کی شادیوں کے کچھ عرصے بعد ہی میری بھی شادی ہو گئی۔ میرا خامد ایک اچھا انسان تھا جو مجھے بے حد خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا تھا۔ میں اپنے شوہر اور بچوں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے۔ میں بھی اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، نہ آج تک بھلا پائی ہوں۔ جب بھی وہ واقعہ یاد آتا تھا تو میری روح تک یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ اگر سچ میں میری آنکھیں اور بینائی چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور میں اندھی ہونے سے بچ گئی تھی۔ وہ جنزادہ پھر کبھی مجھے نظر نہیں آیا تھا جس نے مجھ سے میری آنکھیں اور بینائی چھیننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس پر میں خدا کی بے حد شکر گزار ہوں کہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔